اگر کسی کو دیکھنا ہو تو پھر اس کی بہن کی نظروں سے دیکھو، پھر دیکھو وہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ عرصہ دودھ پینے کے لیے گئے تو وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ یا شیمہ تھی، مختلف کتب میں شیمہ آیا ہے۔ تو یہ شیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اٹھا کر بنو سعد کے کھلے میدان میں لے جایا کرتی تھی۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے دیہاتوں میں ابھی بھی یہ رواج قائم ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ لے جاتی ہیں، اور یہ بہن کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کے بھائی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اس کے بھائی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ یہ بہن کا مزاج ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو جب بہنیں اپنے بھائی لے کر قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں لے آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں۔ اگر کسی بہن کے بھائی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ اپنے بھائی کے نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا جو تعلق ہے وہ خوبصورتی سے نہیں ہوتا، وہ تو نقوش سے ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی کا نقشہ تو دیکھو، حسن نہیں ہے تو کیا ہوا، خوبصورتی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کا نقشہ تو دیکھو۔ اور اگر کسی بہن کے بھائی کا رنگ سفید ہوتا، حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں ہے تو کچھ نہیں، میرے بھائی کا خوبصورت حسن تو دیکھو، میرے بھائی کا رنگ تو دیکھو، میرا بھائی بڑا ہی چٹا ہے۔ بحث ہو رہی تھی، کوئی ماننے کو تیار نہ تھی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے۔ اسی دوران حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی، میرے کریم نبی کو اٹھا کے لے آتی۔ حضرت شیمہ جو ہی میدان میں آتی تو کہتی لو جی میرا ویر بھی آ گیا ہے، میرا محمد بھی آ گیا ہے، میرا بھائی بھی آ گیا ہے، اب آ جائے جس نے مقابلہ کرنا ہے کوئی مئی کا لال مقابلہ کرنے والا میرے ویر کا۔ یہ سن کر ساری بہنیں کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر محمد کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تیرے ویر محمد سے زیادہ حسین و جمیل پوری کائنات میں نہیں، تیرے ویر محمد کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا کہ میرے ویر کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں پوری کائنات میں۔ پھر وہ میرے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور دعائیں دیتی۔ پتہ ہے دعا میں کیا کہتی؟ کہتی یا اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جس طرح آج بچوں کا سردار ہے اسی طرح کل جوانوں کا سردار بھی بنے۔ مختلف کتب میں آیا ہے کہ ایک غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جہاں حضرت شیمہ کا نکاح تھا نا، جہاں بیائی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑائی ہو گئی۔ غزوہ میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے کچھ لوگ پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے۔ اب گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے لوگ عرب کے رواج کے مطابق فدیہ کی رقم اکٹھی کر رہے تھے۔ گرفتار لوگوں کو چھڑانے کے لیے چندے کی کچھ رقم اکٹھی کر رہے تھے۔ یہ لوگ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے پیسے لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے۔ تو حضرت شیمہ نے پوچھا یہ رقم کس کے لیے اکٹھی کر رہے ہو، یہ فنڈ کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہو گئی ہے، وہ شخص اختیار نبوت رکھتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اس شخص نے ہمارے اتنے بندے پکڑے ہیں، ہمارے بندے گرفتار ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے یہ رقم اکٹھی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شیمہ نے پوچھا اس شخص کا نام کیا ہے جو اختیار نبوت رکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا لوگ اسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں، اس کا نام محمد ہے۔ یہ سن کر حضرت شیمہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے حضرت شیمہ نے پوچھا کہ محمد نام کے شخص نے آپ کے بندے کیوں پکڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ پوچھ کے تو کیا کرے گی، رقم لینے آئے ہیں، رقم دے جان چھڑا، پوچھ کے تو کیا کرے گی؟ تو حضرت شیمہ نے کہا لوگوں مجھے ساتھ لے چلو، میں چلتی ہوں تمہارے بندے چھڑا کے لے آتی۔ لوگوں نے کہا تو کیسے چھڑا کے لے آئے گی؟ تو حضرت شیمہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو وہ محمد نام کا شخص تو میرا ویر ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں جاتی ہوں سفارش کرا کے تمہارے بندے چھڑا کے لے آتی ہوں۔
इस कबीले के सरदारों को लेकर हजरत शीमा मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चली गई। हजरत शीमा खैमे नूरी की तरफ बढ़ रही, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे की तरफ बढ़ रही। आगे सहाबा नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे के सामने सहाबा ने नंगी तलवारें उठाई हुई हैं, पहरा दे रहे हैं। हजरत शीमा अपनी कौम के सरदारों को लेकर इस ख्याल में कि मैं अपने वीर मोहम्मद के पास जा रहे हैं, मैं अपने भाई मोहम्मद के पास जा रहे हैं, आगे बढ़ी। लेकिन पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया, तलवार उठा ली, कहा रुक जा देहाती औरत, यहाँ तो बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं जा सकता, तू कैसे जा रही। हजरत शीमा को जब रोका गया तो हजरत शीमा ने तलवार झटक कर पीछे करते हुए बोली, मेरी राहें छोड़ दो, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे सरदार की बहन हूँ, मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। बस ये जुमले सुनने की देर थी कि तलवारें खम हो गईं, आंखों पे पलकें आ गईं, सहाबा की नजरें झुक गईं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमशीरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन हजरत शीमा हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमे के अंदर दाखिल हुई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी बहन हजरत शीमा को देखा तो एकदम उठ खड़े हुए, इस्तकबाल किया अपनी बहन का, इज्जत दी अपनी बहन को, मकाम दिया अपनी बहन को, एकदम उठ खड़े हुए। इस्तकबाल करते हुए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरी बहन शीमा कैसे आना हुआ आपका। हजरत शीमा ने अर्ज की, हुजूर आपके कुछ बंदों ने मेरे कबीले के लोगों को पकड़ लिए, उनको छुड़ाने के लिए आई हूँ, सिफारिश करने के लिए आई हूँ। सुनकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी बहन तूने इतनी जहमत क्यों की है, तूने इतनी तकलीफ क्यों की है, और तू कोई पैगाम भिजवा देती, हम तेरे सारे के सारे कैदी छोड़ देते। तूने इतनी जहमत क्यों की है, तूने इतनी तकलीफ क्यों उठाई है, मेरे तक क्यों चल के आई हो, और पैगाम भिजवा देती, हम सारे के सारे तेरे लोग छोड़ देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे कैदियों को छोड़ दिया, बहन के जितने भी लोग थे सबको छोड़ दिया, साथ में बहन को कुछ सामान दिया, कुछ घोड़े दिए, कुछ जोड़े दिए पहनने के लिए। फिर बहन को रुखसत करने के लिए खुद खैमे के बाहर आए, दरवाजे तक आए मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहन को रुखसत करने के लिए। सहाबा की जमात मुंतजर है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जब मैं कैदी छोड़ता हूं तो तुमसे मशावरत करके ही छोड़ता हूं, और आज पहला मौका है कि मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं लिया, आज पहला मौका है कि मैं कैदी छोड़ रहा हूं, तुमसे मैंने मुशावरत नहीं की, तुमसे मशवरा नहीं लिया। सहाबा गुजार हुए, बंदा नवाज आप जो चाहे करें, लेकिन इतना इरशाद फरमा दें कि आज आपने मशवरा हमसे क्यों नहीं लिया, वजह क्या थी। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा तुमसे मशवरा ना लेने की वजह ये थी कि आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन शीमा आई थी, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन चलकर आई थी सिफारिश कराने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं लिया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहन के रिश्ते को जो इज्जत दी है, जो मकाम दिया है, वो हमारे लिए उसवा हसना है, वो हमारे लिए उसवा नूर है। जहां बेटी को इज्जत दी है मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने, वहां बहन को भी इज्जत दी।